السلام علیکم۔ کیا سوچا ہے چاچا، اب کیا کرو گے؟ ماہبانوں کا تو کہیں سے کوئی اتا پتہ نہیں ملا۔ وہ مل جاتی تو اس کے چودھری کے ساتھ دو بول پڑوا کر تمہاری جان چھوٹ جاتی، پر اب تو ساری برادری مشکل میں ہے۔ کچھ معلوم نہیں کہ کب چودھری کا ضبط جواب دے جائے اور وہ ہم پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ غیاث محمد کے دونوں داماد اور بیٹیاں اس کے گھر پر جمع تھے۔ وہ سب ہی اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ اس وقت بھی غیاث محمد کے بڑے داماد انور نے سوال اٹھاتے ہوئے اسے حالات کی نزاکت کا احساس دلایا۔ کیا کروں پتر، کچھ پلے نہیں پڑ رہا کہ کیا کروں اور کہاں سے اس بدبخت کو ڈھونڈوں۔ اپنے طور پر کوشش کی تھی کہ فیصل آباد میں صفدر اور حوراں کے جان پہچان والوں سے ماہبانوں کا پتہ معلوم کر سکوں، پر ادھر سے بھی کچھ معلوم نہیں ہوا۔ میری جان تو دوہری مشکل میں پڑ گئی ہے۔ ادھر چودھری کا خوف ہے تو دوسری طرف لڑکی ذات کے غائب ہونے سے عزت پر بن آئی ہے۔ ساری برادری میں کہیں سر اٹھا کر بات کرنے کے لائق نہیں رہا۔ حوراں اور صفدر کے جنازے پر سب ہی پوچھ رہے تھے کہ ماہبانو کہاں ہے۔ میرے پاس کوئی جواب ہوتا تو دیتا، سر نیما کرے بیٹھا رہا، پر اس طرح کوئی لوگوں کی زبانیں بند ہوتی ہیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ ایک دو کو تو میں نے یہ تک کہتے سنا کہ ماہبانو سارا روپیہ اور زیور لے کر اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ جاتے جاتے اس نے اپنے یار کے ساتھ مل کر صفدر اور حوراں کو قتل کر دیا ہے۔ اب بتاؤ یہ سب سن کر میں کیا کرتا؟ جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ کسی طرح وہ بدبخت میرے سامنے آ جائے تو اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دوں۔ کیا فائدہ ایسی اولاد کا جو جان بھی مشکل میں ڈالے اور عزت بھی مٹی میں رول دے۔ غیاث محمد خود اچھا خاصا بھرا بیٹھا تھا، داماد کے چھیڑتے ہی پھٹ پڑا۔ تم اپنی جان کو رو رہے ہو چاچا، مجھے تو ساروں کی فکر پڑی ہے۔ چودھری کی خاموشی کو معمولی نہ جانو، اس کی خاموشی کسی بھی وقت طوفان بن کر ہمیں تباہ کر سکتی ہے۔ بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ماسی حوراں اور خالو صفدر کے قتل کے پیچھے بھی کوئی اور بات ہے۔ اگر زیور وغیرہ کے چکر میں ڈاکہ پڑنا تھا تو پہلے کیوں نہیں پڑا؟ وہ جس عورت نے کمیٹی اور زیور کی کہانی سنائی ہے، اس نے یہ بھی تو بتایا تھا کہ ماسی حورا نے زہرہ کے بیاہ سے پہلے ماہبانوں کے لیے زیور خریدا تھا، پر ڈاکہ پڑا ماہبانوں کے یہاں سے بھاگنے کے بعد۔ کوئی میری مانے یا نہ مانے، پر میں تو کہوں گا کہ گل کچھ اور ہی ہے۔ انور نے ایک بار پھر اپنے خیالات کا اظہار کیا، پر ماسی کے گھر سے زیور اور روپیہ غائب تو تھا۔ اگر ماسی اور خالو صفدر کو قتل کرنے والے ڈاکو نہیں تھے تو انہوں نے زیور وغیرہ کیوں ہتھیا لیا؟ انور کی بات پر زہرہ نے اعتراض کیا۔ اس حادثے نے اسے اندر سے سہما دیا تھا۔ بے شک اس نے سب کے سامنے یہ کہانی بنا دی تھی کہ ماہبانو اسے دھوکے سے غسل خانے میں بند کر کے فرار ہو گئی ہے، لیکن حقیقت تو وہ جانتی تھی کہ ماہبانو کو فرار کروانے میں اس نے خود مدد کی تھی۔ وہ بہن کی حالت دیکھ کر پسج گئی تھی، مگر اب جو حالات تھے ان کو دیکھتے ہوئے لگتا تھا کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ خاص طور پر حوراں اور صفدر کے قتل کا بوجھ وہ اپنے شانوں پر محسوس کر رہی تھی، اور اس الزام سے خود کو بری رکھنے کے لیے صفدر اور حوراں کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو ڈاکہ زنی کی واردات ہی قرار دینا چاہتی تھی۔ تو چپ کر، تجھے کیا معلوم کہ دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کیا بھروسہ کہ ماسی اور خالو صفدر کو قتل کرنے کے بعد زیور اور روپیہ اسی لیے غائب کر دیا گیا ہو کہ کسی دوسرے طرف شک نہ جائے؟ اور کیا معلوم کہ جس محلے دار نے دونوں کی لاشیں دیکھیں پہلے اس نے ہی سب کچھ اڑا لیا ہو، پھر بعد میں پولیس کو خبر دی ہو؟ رب نواز نے زہرہ کو ڈبٹ کر اپنا خیال پیش کیا۔ میرے خیال میں تو ڈاکہ واقع کچھ نہیں پڑا۔ زیور میں نے زہرہ کے بیاہ کے موقع پر بانو کے پاس دیکھا تھا۔ برات والے روز اس نے کانوں میں سونے کے بندے پہنے بھی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حوراں واپس جاتے وقت اپنے ساتھ زیور لے کر ہی نہ گئی ہو۔ ویسے بھی ماہبانو اپنے بیگ کو بڑی حفاظت سے تالا لگا کر رکھتی تھی۔ سامان میں کوئی قیمتی چیز ہوگی تب ہی تو وہ حفاظت کرتی تھی۔ نصیبوں جلی، جاتے جاتے وہ بیگ بھی اپنے سینے سے لگا کر لے گئی۔ اب تک خاموش بیٹھی نورا نے ایک حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے دہائی دی اور سر پکڑ کر رونا شروع کر دیا۔ خیر جو بھی معاملہ ہے اور ماہبانوں نے جو بھی کچھ کیا، میں صاف بتا رہا ہوں کہ مجھ پر اور میرے گھر والوں پر اس بات کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ میں دبئی واپس جا کر زہرہ کو بھی تھوڑے عرصے میں وہیں بلوا لوں گا۔ یہاں تو بیاہ کے بعد 4 دن بھی سکھ کے دیکھنے کو نہیں ملے۔ پہلے سے خبر ہوتی تو میں اماں ابا کو منع کر دیتا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں رشتہ جوڑنے کی۔ اب دبئی واپس جاؤں گا بھی تو سارا وقت یہی فکر لگی رہے گی
کہ پیچھے سے کچھ ہو نہ جائے۔ رب نواز نے بگڑے تیوروں کے ساتھ نہایت بد لحاظی سے اعلان کرتے ہوئے کہا، رب نواز ٹھیک کہہ رہا ہے چاچا، اس مصیبت کو تم اکیلے ہی بھگتنا۔ ہم میں ہمت نہیں ہے چودھری صاحب کے غضب کو برداشت کرنے کی۔ اگر چودھری صاحب نے تمہارے لیے خفگی دکھائی تو میں تو صاف اعلان کر دوں گا کہ میرا اور میرے گھر والوں کا تمہارے گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ رب نواز نے سگا بھتیجا ہوتے ہوئے ہری جھنڈی دکھا دی تھی، تو انور کس بات کا لحاظ کرتا؟ اس نے بھی صاف بتا دیا کہ مشکل وقت میں وہ نوراں اور غیاث محمد کا ساتھ دینے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اماں ابا کوئی ہم سے الگ تو نہیں ہیں جو مشکل وقت میں ہم انہیں اکیلے چھوڑ دیں؟ زہرا نے شوہر اور بہنوئی دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے احتجاج کیا۔ جو سچ تھا وہ میں نے بتا دیا۔ اگر نگار کو شوق ہو تو بے شک یہیں رک جائے، پر میں تو اب دوبارہ یہاں نہیں آنے والا۔ انور نے اپنی بات کہہ کر فوراً ہی جگہ چھوڑ دی۔ رب نواز بھی اس کی تقلید میں کھڑا ہو گیا۔ زہرا اور نگار دونوں ہراساں و پریشان اپنے اپنے شوہروں کو دیکھنے لگیں۔ ان دونوں کے تیور صاف بتا رہے تھے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بیویوں سے قطع تعلق کرنے میں ذرا لحاظ نہ کریں گے۔ نی کڑیو جاؤ، اپنے اپنے میاؤں کے ساتھ اپنے گھر جاؤ، ہم اپنے سر پر پڑی بھگتیں گے یا تم دونوں کا بوجھ سنبھالیں گے۔ نورا نے جو دمادوں کے تیور دیکھے تو جلدی سے بیٹیوں سے بولی۔ ماں کا رویہ دیکھ کر نگار اور زہرا نے جلدی سے اپنی اوڑھنیاں اچھی طرح لپیٹیں اور اپنے شوہروں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ انور اور رب نواز باہر نکلے تو وہ دونوں ان کے پیچھے پیچھے تھیں۔ اس میکے کی محبت میں رکتیں بھی کیسے، جہاں انہیں صرف اور صرف بوجھ ہی سمجھا گیا تھا۔ شہریار تمہارا فون ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا ہی تھا کہ اس کی ممانی مسز آفرین رانا نے اسے اطلاع دی۔ شہریار جو کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کے خیال سے اپنے بیڈ روم کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس اطلاع پر ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ موتی والا بات کر رہا ہوں شہریار صاحب۔ شہریار کی ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے تعارف کروایا گیا۔ جی موتی والا صاحب، فرمائیے کیسے مزاج ہیں؟ موتی والا کی کال پر تھوڑا سا حیران ہونے کے باوجود شہریار نے خوش دلی سے دریافت کیا۔ ٹھیک ہی سمجھ لیں، موتی والا نے اداس سے لہجے میں جواب دیا، پھر فوراً ہی سنبھل کر بولا، بے وقت زحمت دینے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اصل میں تو میں نے آپ کے دفتر ہی فون کیا تھا، وہاں سے معلوم ہوا کہ آپ لاہور آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے سوچا رانا ہاؤس کے نمبر پر ٹرائی کر لوں، ممکن ہے یہاں پر آپ سے بات ہو جائے۔ خوش قسمتی سے میرا خیال درست ہی ثابت ہوا اور آپ یہاں مل گئے۔ اصل میں بہت دن ہو گئے تھے گھر والوں سے ملاقات ہوئے، جب سے پوسٹنگ ہوئی تھی لاہور آنا ہی نہیں ہوا تھا۔ آج بڑی مشکل سے فرصت نکالی ہے یہاں آنے کے لیے۔ آپ بتائیے، آپ نے کس سلسلے میں مجھے یاد کرنے کی زحمت فرمائی ہے؟ شہریار آج عبد المنان کی اپروچ کی ہوئی این جی او کے نمائندے سے ملاقات کے لیے خاص طور پر لاہور آیا تھا، لیکن موتی والا کے سامنے اس نے یہی ظاہر کیا کہ اس کا لاہور کا یہ دورہ قطعی نجی نوعیت کا ہے۔ موتی والا کو اس کی بات ماننے میں یوں تعامل نہیں ہو سکتا تھا کہ ظاہر ہے کہ لاہور میں شہریار کا ایک مستقل گھر موجود تھا۔ اے سی کی حیثیت سے وہ کتنے ہی گھاٹوں کا پانی چکھتا، لیکن لوٹ کر ہر بار اسے لاہور ہی آنا تھا۔ البتہ شہریار تجسس میں مبتلا ہو گیا تھا کہ موتی والا کو آخر اس سے ایسا کون سا کام آ پڑا جو وہ جگہ جگہ فون گھما کر اسے تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ مجھے احساس ہے شہریار صاحب کہ آپ کو کافی عرصے بعد گھر آنے کا موقع ملا ہے اور آپ کی خواہش ہوگی کہ اس مختصر وقت کو مکمل طور پر فیملی کے افراد کے ساتھ ہی گزاریں، لیکن مجھے آپ سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں جن کے لیے میں آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ملاقات کے لیے رانا ہاؤس آ جاؤں۔ اصل میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لاہور میں موجود ہیں تو اس موقع کا فائدہ اٹھا لیا جائے، ورنہ دوسری صورت میں بھی میں آپ سے یہی درخواست کرتا کہ آپ کا جب بھی لاہور آنا ہو پہلی فرصت میں مجھے ملاقات کا وقت دے دیں۔ آنے کو تو میں وہاں آپ کے دفتر میں بھی آ کر آپ سے ملاقات کر لیتا، لیکن میری وہاں آمد کچھ لوگوں کو چونکا دے گی، اس لیے میں وہاں ملاقات سے گریز کرنا چاہتا ہوں۔ موتی والا کے انداز گفتگو نے شہریار کے تجسس کو مزید بھڑکا دیا۔ اب اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ موتی والا سے ملاقات کے لیے انکار کرتا، چنانچہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، اتنے تکلف سے کیوں کام لے رہے ہیں موتی والا صاحب؟ آپ کے لیے بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آپ مجھ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں۔
عزت افزائی کے لیے شکریہ، یہ فرمائیے کہ کتنے بجے تک حاضر ہو جاؤں؟ شہریار کا جواب سن کر موتی والا نے پوچھا، اگر فوری طور پر آ سکتے ہیں تو مناسب رہے گا۔ اصل میں شام سے پہلے ہی میرا واپسی کے لیے روانہ ہونے کا ارادہ ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں 20-25 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں۔ شہریار کے بتانے پر موتی والا جھٹ بولا۔ شہریار ظاہر ہے جواباً چشم ماں روشن دل ماں شاد ہی کہہ سکتا تھا، سو اس نے زبان انگریزی یو آر موسٹ ویلکم کہا اور فون بند کر کے اپنے سابقہ ارادے کے مطابق آرام کے لیے اپنے بیڈ روم میں جانے کے بجائے موتی والا کے انتظار میں اپنی ممانی سے گپ شپ لگانے لگا۔ ٹھیک 22 منٹ بعد ملازم نے اسے موتی والا کے آنے کی اطلاع دی۔ اس اطلاع پر شہریار ممانی سے گفتگو کا سلسلہ منقطع کر کے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ موتی والا عام سے شلوار قمیض میں ملبوس ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ شہریار کے ڈرائنگ روم میں داخل ہونے پر اس نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر شہریار سے ہاتھ ملایا۔ پلیز تشریف رکھیے، شہریار نے خود بھی ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہا۔ موتی والا پر ایک نظر ڈالنے کے بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پہلے کے مقابلے میں بہت کمزور ہو گیا ہے۔ شہریار نے آخری بار اسے اس کے بیٹے کی موت کے ایک دن بعد دیکھا تھا اور اس کے بعد آج دیکھ رہا تھا۔ اس مختصر سے عرصے میں ہی موتی والا کی صحت پر نمایاں فرق پڑا تھا۔ یقیناً اکلوتے بیٹے کی موت کا غم اس نے اپنی جان سے لگا لیا تھا۔ کیا لینا پسند فرمائیں گے آپ، ٹھنڈا یا گرم؟ ویسے میرے خیال میں موسم کی مناسبت سے کافی یا چائے مناسب رہے گی۔ رسمی علیک سلیک اور حال احوال کے بعد شہریار نے موتی والا سے دریافت کیا، کسی تکلف کی ضرورت نہیں، میں بس آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا تھا۔ آپ میری وہ بات توجہ سے سن لیں، باقی مجھے کسی شے کی خواہش نہیں۔ باتیں بھی ہوتی رہیں گی موتی والا صاحب، لیکن ساتھ میں کچھ لے لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ میرے خیال میں کافی منگوا لیتا ہوں۔ موتی والا کا جواب سن کر شہریار نے اصرار کیا، میں تکلف نہیں کر رہا شہریار صاحب، واقعی مجھے کسی شے کی خواہش نہیں، اب خواہش ہوتی ہی نہیں ہے، بس سانسوں کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ضرورتاً تھوڑا بہت زہر مار کر لیتا ہوں۔ بے بسی سے کہتے ہوئے موتی والا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی چمکنے لگی تھی۔ اس نمی کو لہجے میں گھلنے سے بچانے کے لیے وہ کچھ دیر بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ شہریار نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا اور چپ چاپ اس کے سنبھلنے کا انتظار کرتا رہا۔ اسے اندازہ تھا کہ اکلوتے جوان بیٹے کو گنوانے والا باپ اپنی زندگی کے کس انتہائی تکلیف دہ دور سے گزر رہا ہوگا۔ یہ دنیا عجیب جگہ ہے شہریار صاحب، آدمی جانتا ہے کہ ایک روز اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، پھر بھی اس کی ہوس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے آدمی کا بس نہیں چلتا کہ کون کون سے خزانے جمع کر دے۔ میں بھی برسوں سے اسی ہوس میں مبتلا تھا، لیکن اب یہ حال ہے کہ دولت کے انبار لگے ہیں، لیکن جس کے لیے یہ سب کچھ جمع کیا تھا وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ میں اپنی غلطیوں کو سدھار لوں۔ اسی سلسلے میں میں نے آج آپ کو ملاقات کی زحمت دی ہے۔ موتی والا نے افسردہ سے لہجے میں اتنا کہا اور ایک بار پھر چپ سادھ لی۔ میں آپ کی بات پوری توجہ سے سن رہا ہوں موتی والا صاحب، آپ کو جو کچھ کہنا ہے بلا تکلف کہتے جائیے۔ شہریار نے اسے چپ ہوتے دیکھ کر بولنے پر اکسایا تو وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ میرے اور چودھری افتخار عالم کے درمیان کاروباری شراکت ہے۔ میرے بزنس کی نوعیت اور وسعت سے بھی آپ ناواقف نہیں ہوں گے۔ پہلے میں ایک چھوٹا سا بزنس مین تھا، لیکن جب چودھری افتخار کے ساتھ پارٹنرشپ کی تو دیکھتے ہی دیکھتے کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے بزنس کی یہ ترقی چودھری افتخار کی بھاری سرمایہ کاری کی مرہون منت ہے، لیکن حقیقت سے مجھ سمیت چند ہی لوگ واقف ہیں۔ چودھری افتخار نے میرے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے بعد سرمایہ سے زیادہ لکڑی فراہم کی۔ پیر آباد کے ساتھ جو جنگل لگتا ہے، اس جنگل میں بڑی تعداد میں شیشم کے درخت پائے جاتے ہیں۔ ان درختوں سے حاصل ہونے والی لکڑی بہت اعلیٰ پائے کی ہوتی ہے اور فرنیچر سازی میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ چودھری افتخار اور اقبال باجوہ کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں عرصہ سے مجھے یہ لکڑی تقریباً مفت مل رہی ہے، بس مجھے پروفٹ میں سے ان دونوں کو حصہ دینا پڑتا ہے۔ حصہ بھی آپ سمجھیں کہ چودھری افتخار لیتا ہے، اقبال باجوہ کو تو ہم اس کی خاموشی اور چشم پوشی کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ شہریار نے موتی والا کو بغور دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بار جب جنگل سے لکڑی چرا کر منتقل کی جا رہی ہو تو آپ اپنی ٹیم کے ساتھ چھاپہ ماریں
اور اس جرم میں ملوث افراد کو بے نقاب کریں۔ اس صورت میں تو آپ بھی زد میں آئیں گے۔ جب بات نکلے گی تو ظاہر ہے پھر دور تک جائے گی۔ موتی والا کے جواب پر شہریار نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے احساس دلایا، میں جانتا ہوں اور مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ موتی والا کا جواب حیران کن تھا۔ کیا ایسا آپ چودھری افتخار سے انتقام لینے کے چکر میں کر رہے ہیں؟ چودھری صاحب شکوہ کرتے رہے ہیں کہ آپ کا ان کے ساتھ ایسا رویہ ہے جیسے انہوں نے آپ کے بیٹے کو قتل کیا ہو۔ میں جانتا ہوں کہ چودھری افتخار نے میرے بیٹے کو قتل نہیں کیا، کم از کم براہ راست تو اس نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ میں اسے اپنے بیٹے کا قاتل ٹھہرا سکوں، لیکن میں حالات پر غور کرتا ہوں تو مجھے اپنے بیٹے کی موت میں اسی کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ جب تک میری چودھری افتخار سے ملاقات نہیں تھی میں ایک ایماندار آدمی تھا۔ میرا کاروبار چھوٹا تھا لیکن اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ گھر میں خوشحالی تھی۔ میں بیوی اور بچوں کو اچھا خاصا وقت دیتا تھا۔ میرا بیٹا بہت ذہین تھا۔ اس کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے میرے ابا جی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اسے حافظ قرآن بناؤں۔ ابا جی کے مرنے کے بعد بھی ان کی اس خواہش پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پھر میری چودھری افتخار سے ملاقات ہو گئی۔ بس پھر تو میں دولت جمع کرنے کی دھن میں مبتلا ہو گیا۔ نہ مجھے ابا جی کی خواہش یاد رہی، نہ بیٹے کو دینے کے لیے وقت بچا۔ ایک باپ کی حیثیت سے اپنے بچے کی تربیت اور نگرانی کی جو ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی تھی، اس کو میں اپنے طور پر نوٹوں کی گڈیاں لٹا لٹا کر ادا کرتا رہا۔ پیسے کی فراوانی اور تربیت کے فقدان نے اثر دکھایا۔ میرا بیٹا اپنے دادا کی خواہش کے مطابق حافظ قرآن بننے کے بجائے ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ بن گیا۔ اس کے کرتوتوں سے متعلق خبریں میرے کان میں پڑتی رہتی تھیں۔ ایک بار وہ شراب پی کر غل غپاڑہ کرنے کے جرم میں گرفتار بھی ہوا تھا۔ میں نے تھانے دار کو رشوت دے کر اسے چھڑا لیا۔ اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ میرے بیٹے کو میری دولت پر یہ سارے عیش کرنے کی آزادی ہے، لیکن جب وہ مرا تو مجھے احساس ہوا کہ اس بے جا آزادی کا یہی نتیجہ نکل سکتا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کن حالات میں مرا ہے، مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ حالات چودھری افتخار کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ اگر وہ مجھے حرام ذرائع سے دولت کمانے کی دھن میں نہیں لگاتا تو میں وہیں ایک چھوٹا سا بزنس مین ہوتا، جس کے پاس اپنے بیٹے کی تربیت کرنے کی فرصت ہوتی، جس کی کمائی میں حرام کی اس قدر آمیزش نہیں ہوتی کہ اس کی اولاد حرام و حلال کی تمیز کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتی۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں ہر برائی کی ذمہ داری چودھری افتخار کے سر ڈال کر خود کو بری الذمہ قرار دینا چاہتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں اپنا جرم تسلیم کرتا ہوں اور اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ اگر میری درخواست پر غور کرتے ہوئے آپ کوئی کارروائی کرتے ہیں تو میں از خود اعتراف جرم کر لوں گا، لیکن فی الحال میرا منظر پر رہنا ضروری ہے۔ میں سیٹ اپ میں موجود رہوں گا، تبھی آپ کو بتا سکوں گا کہ اگلی کھیپ کب اسمگل کی جائے گی۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر میں نے ابتدائی جذباتی پن کو چھوڑ کر چودھری افتخار سے اپنے مراسم دوبارہ استوار کر لیے ہیں۔ اب وہ دوبارہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ میں اس کا کاروباری حلیف ہوں، لیکن جو سچ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ شہریار کے سوال کے جواب میں موتی والا نے ایک جذباتی اور تفصیلی بیان دیا۔ شہریار سمجھ رہا تھا کہ موتی والا کی یہ کایا پلٹ بیٹے کی موت کے شدید صدمے کا نتیجہ ہے۔ قدرت کے کارخانے میں ایسے واقعات کا جنم لینا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اولاد کے صدمے سے بڑے بڑوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسے کاری زخم کھا کر بھی اپنی غلط روش پر ڈٹے رہتے ہیں۔ شاید وہ لوگوں کی اس قسم سے تعلق رکھتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہو۔ موتی والا کی کایا اس لیے پلٹ گئی تھی کہ وہ بنیادی طور پر ایک شریف انسان تھا جس نے اپنی زندگی کا اچھا خاصا حصہ ایمانداری سے کام کرتے ہوئے گزارا تھا۔ بعد میں دولت کی چمک نے اس کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا، ورنہ جو شخص اپنے باپ کی خواہش پر اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانے کا ارادہ رکھتا ہو وہ فطرتاً بے ایمان اور برا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے تعاون کے لیے شکر گزار ہوں گا موتی والا صاحب۔ آپ مجھ سے مسلسل رابطے میں رہیے گا۔ آپ کی فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق میں لکڑی کے ان سمگلرز کو چھاپنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے تعاون کے صلے میں آپ پر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں نسبتاً ہلکی فرد جرم عائد کی جائے۔ شہریار خوش تھا کہ ایک ایسے موقع پر جب کہ وہ چودھری افتخار کی شخصیت کا ایک بھیانک روپ لوگوں کے سامنے لانے والا تھا، قدرت نے اسے موقع فراہم کر دیا تھا کہ وہ چودھری افتخار کا ایک دوسرا روپ بھی سامنے لا سکے۔
ماہبانوں والے معاملے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی سامنے آ جاتا تو چودھری افتخار کے لیے آسانی سے اپنی جان چھڑانا ممکن نہیں رہتا۔ اسے یہ موقع موتی والا فراہم کرنے والا تھا، اس لیے جواباً اسے بھی کوئی ریلیف ملنا چاہیے تھا، مگر موتی والا کے جواب نے اسے حیران کر دیا۔ اس نے کہا، آپ کا شکریہ شہریار صاحب، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں کسی نرمی کا خواہش مند نہیں۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے جرم کا کفارہ سمجھ کر رہا ہوں، اور کفارہ ادا کرنے کے خواہش مند نرمی اور آسانی تلاش نہیں کرتے۔ اپنی اس بات کو کہنے کے بعد موتی والا مزید وہاں رکا نہیں اور شہریار سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہریار بڑی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ آدمی کا دماغ ٹھکانے پر لانے کے لیے کیا کچھ نہیں دکھاتا، مگر کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت پکڑیں۔ عموماً لوگوں کو عقل اسی وقت آتی ہے جب وہ خود ٹھوکر کھاتے ہیں، اور بعض بد نصیب تو ٹھوکر کھا کر بھی نہیں سنبھلتے۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ سرد اور نیم روشن برآمدے میں ٹہلتی ماہبانو اپنے خیالات میں اتنی غرق تھی کہ اسے خبر نہیں ہو سکی کہ کب دارالامان کی منتظمہ اس برآمدے میں داخل ہو کر اس کے قریب آ پہنچی۔ منتظمہ یقیناً اپنے معمول کے مطابق رات کو سونے سے قبل دارالامان کا آخری چکر لگا رہی تھی۔ وہ ادھیڑ عمر کی ایک عام سی شکل و صورت کی عورت تھی، جو مزاجاً ہمدرد ہونے کے باوجود کافی اصول پرست تھی، اور اس اصول پرستی کی وجہ سے اسے اکثر سختی سے بھی کام لینا پڑتا تھا، مگر اس وقت ماہبانوں سے سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ نیند نہیں آ رہی، طبیعت بہت بے چین ہے۔ ماہبانوں نے جھکی نظروں کے ساتھ منتظمہ کے سوال کا جواب دیا۔ آج شام ہی تو اسے منتظمہ سے سخت ڈانٹ سننے کو ملی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم بہت پریشان ہو۔ اپنے گھر سے الگ کسی دارالامان جیسی جگہ پر رہنا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب بندہ جانتا ہو کہ اس کے گھر میں اس سے محبت کرنے والے لوگ اس کے منتظر ہیں۔ مجھے تمہارے حالات کے بارے میں مکمل علم نہیں، مگر مجھے تمہارے سلسلے میں بہت سختی سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ کسی کو بھی تمہاری یہاں موجودگی کے بارے میں خبر نہیں ہونی چاہیے۔ آج شام تم نے جو حرکت کی تھی وہ بہت خطرناک تھی۔ جانتی ہو، شام سے میرے پاس کئی دفعہ مختلف نمبروں سے فون آ چکے ہیں کہ ہماری ماہبانوں سے بات کروا دیں۔ میں نے سختی سے کہہ دیا کہ یہاں کوئی ماہبانوں نہیں رہتی، یہ کسی کی رہائش گاہ نہیں بلکہ ایک ہسپتال ہے۔ ایک لڑکی نے تو مجھ سے اچھی خاصی بحث کی کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ماہبانوں یہاں موجود ہے۔ اس نے خود مجھے اس نمبر سے فون کیا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ بی بی یہ پبلک پلیس ہے، ہو سکتا ہے کہ ماہبانو نام کی کسی خاتون نے ہسپتال کے فون سے آپ کو فون کیا ہو۔ وہ کسی کام سے یہاں آئی ہوں گی تو آپ کو فون کر لیا ہوگا، لیکن اب وہ یہاں نہیں ہیں تو میں ان سے کس طرح آپ کی بات کراؤں؟ بڑی مشکل سے اس لڑکی نے میری بات پر یقین کیا۔ لہجہ نرم ہونے کے باوجود ماہبانو محسوس کر سکتی تھی کہ منتظمہ اس کی حرکت پر ناراض ہے۔ منتظمہ مجموعی طور پر ایک اچھی عورت تھی، اور ماہبانوں کو اس کی ناراضگی اتنی غلط بھی نہیں لگ رہی تھی۔ چنانچہ شرمندگی کے گہرے احساس کے ساتھ وہ بولی، سوری میڈم، مجھے احساس ہے کہ میں نے غلطی کی ہے۔ اصل میں میری طبیعت 2-3 دن سے اتنی بے چین ہے کہ میں رہ نہیں سکی۔ مجھے خود بھی تمہاری کیفیت کا اندازہ ہے۔ اس وقت میں تمہیں سختی سے ڈانٹ کر اندر سونے کے لیے بھیجنے کے بجائے تمہارے پاس رکی ہی اسی لیے ہوں کہ تمہیں سمجھا سکوں۔ میں برسوں سے اس دارالامان میں ملازمت کر رہی ہوں۔ یہاں رہنے والی عورتیں کسی نہ کسی مجبوری یا مشکل کا شکار ہوتی ہیں، لیکن تم دیکھ لو کہ ان سب نے کس طرح حالات کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے۔ وہ آپس میں ہنستی بولتی بھی ہیں اور لڑتی جھگڑتی بھی ہیں، ساتھ ساتھ روٹین کے کام بھی چلتے رہتے ہیں۔ تم بھی اپنی کسی مشکل کی وجہ سے یہاں آئی ہو۔ امید رکھو کہ تمہاری مشکل جلد دور ہو جائے گی اور تم یہاں سے واپس اپنے گھر چلی جاؤ گی، لیکن جب تک یہاں ہو تب تک تو تمہیں ہمت اور برداشت سے کام لینا ہی ہوگا۔ اس طرح راتوں کو جاگ کر ٹہلنے سے کیا حاصل ہوگا؟ چلو شاباش، جا کر سو جاؤ۔ ماہبانوں کی معذرت کے جواب میں منتظمہ نے اسے سمجھاتے ہوئے نرمی سے حکم دیا، تو وہ اس حکم کی پیروی میں اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں اس کا قیام تھا۔ اس کمرے میں اس کے ساتھ چند دوسری عورتیں بھی مقیم تھیں۔ ماہبانوں نے دیکھا کہ وہ تمام عورتیں سکون سے گہری نیند سو رہی تھیں۔ اسے ان عورتوں کی اس قدر پرسکون نیند پر حیرت ہوئی۔
دارالامان میں اپنے چند روزہ قیام کے عرصے میں ہی وہ اپنی ساتھی عورتوں کے حالات سے اچھی خاصی واقف ہو گئی تھی۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک عورت پچھلے 15 سال سے یہاں رہ رہی تھی۔ اس عورت کے ماں باپ مر چکے تھے۔ کسی عزیز نے کچھ عرصے اپنے گھر پناہ دی اور پھر جان چھڑانے کے لیے بغیر دیکھ بھال کیے شادی کر دی۔ سسرال والے نہایت جاہل لوگ تھے، جو بغیر جہیز کے آنے والی لاوارث بہو پر ہر طرح کا ظلم کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ وہ بیچاری روزانہ کی مار پیٹ اور گالی گلوچ خاموشی سے سہتی رہتی۔ شکایت کرتی بھی تو کس سے؟ میکے کے نام پر کوئی آسرا نہیں تھا اور شوہر بھی اپنے گھر والوں کا ہی ہم نوا تھا۔ اس عورت نے سمجھ لیا تھا کہ اب اس کا مرنا جینا اسی ظالم سسرال میں ہے، لیکن مرنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ اسے اس وقت پتہ چلا جب اس کی ساس اور نندوں نے مل کر اسے جلانے کی کوشش کی۔ وہ کسی طرح ان سے جان بچا کر گھر سے بھاگ نکلی اور ایسی نکلی کہ پھر پلٹ کر کبھی واپس جانے کی ہمت نہیں کی۔ اب وہ 15 سال سے اس دارالامان میں تھی اور اپنے سسرال کے مقابلے میں یہاں بہت خوش تھی۔ غرض ہر عورت کے پیچھے اسی طرح کی کہانی تھی، جو وہ ہر نئے آنے والے کو شاید اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے سنا دیتی تھی۔ ماہبانوں سے بھی ان لوگوں نے اس کے حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن ماہبانوں کو پی اے عبد المنان کی ہدایات یاد تھیں۔ اسے یہاں بھجوانے سے قبل اس نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اپنے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ ماہبانوں پوری طرح سے اس کی ہدایت پر عمل کر رہی تھی، لیکن وہ دارالامان میں مقیم دوسری عورتوں کی طرح یہاں رچنے بسنے میں ناکام تھی۔ اسے ہر وقت بیبے اور ابا کی یاد آتی رہتی تھی اور آج کل تو کچھ زیادہ ہی بے قراری تھی۔ اس بے قراری کے ہاتھوں ہی مجبور ہو کر اس سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ یوں تو اس نے عبد المنان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ فیصل آباد میں اس کی بیبے اور ابا کو اس کے بارے میں مطلع کر دے گا، لیکن پھر بھی اس کی خواہش تھی کہ وہ خود ان دونوں سے بات کر لے۔ منتظمہ سے اس سلسلے میں اس نے ایک بار اجازت بھی مانگی تھی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ آج ماہ بانو بہت بے چین ہوئی تو اس نے دارالامان کی ایک ملازمہ کو چند روپے دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسے موقع دیکھ کر فون پر گھر بات کروا دے گی۔ ماہ بانو کے اپنے گھر میں تو فون نہیں تھا۔ اس نے اپنے پڑوسیوں کے گھر فون کیا کہ بیبے کو وہاں بلوا کر بات کر لے گی، لیکن ہوا یہ کہ ابھی اس نے لائن ملنے کے بعد صرف اتنا ہی کہا تھا کہ میں ماہ بانو بول رہی ہوں، تو اچانک منتظمہ وہاں پہنچ گئی۔ اس نے ماہ بانو کے ہاتھوں سے ریسیور چھین کر لائن کاٹی اور پھر اسے ٹھیک ٹھاک باتیں بھی سنا دیں۔ ماہ بانو کا ساتھ دینے والی ملازمہ کی تو اس سے کئی گنا بڑھ کر شامت آئی تھی۔ ابھی برآمدے میں ہونے والی ملاقات میں منتظمہ نے اسی فون کال کے حوالے سے اسے دوبارہ سمجھایا تھا۔ ماہ بانو کافی حد تک اس کی بات سمجھ گئی تھی، لیکن دل کی بے قراری اپنی جگہ تھی۔ وہ کمرے میں موجود دوسری عورتوں کی طرح بے فکری سے سونے میں ناکام تھی۔ اسے رہ رہ کر ایسی شہریار عادل اور اس کے پی اے پر بھی غصہ آ رہا تھا، جو اسے اس دارالامان میں پہنچانے کے بعد بھول ہی گئے تھے، لیکن ظاہر ہے اس وقت وہ ان پر آئے غصے کو کسی صورت نہیں نکال سکتی تھی۔ چنانچہ بے بس سی ہو کر منتظمہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت دیر کی کوشش کے بعد بھی اسے صرف اتنی کامیابی ہوئی کہ ذہن کچھ غنودگی میں چلا گیا۔ غنودگی کی اس کیفیت میں اس نے باہر برآمدے میں قدموں کی آوازیں سنیں۔ قدموں کی یہ آوازیں اسی کمرے کے دروازے پر آ کر رکیں جس میں ماہ بانو موجود تھی۔ یکدم دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ ماہ بانو ہڑبڑا کر اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کھلے دروازے سے دو ڈھاٹا پوش اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ دارالامان کی خوفزدہ منتظمہ بھی تھی۔ منتظمہ کو ایک ڈھاٹا پوش نے اپنے ریوالور کی زد میں رکھ لیا تھا۔ ماہ بانو کو یہ سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ آنے والا ڈھاٹا پوش چودھری افتخار کے کارندے ہیں، جو اس کی تلاش میں یہاں تک آ پہنچے۔ ماہ بانو تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی کہ کسی طرح ان لوگوں کی گرفت میں آنے سے پہلے کہیں بھاگ جائے، لیکن اس کمرے میں فرار کا واحد راستہ وہ دروازہ تھا جس پر دونوں ڈھاٹا پوش ڈٹے ہوئے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ شہریار اپنے بیڈ روم میں گہری نیند سو رہا تھا کہ اسے دروازے پر ہونے والی دستک سنائی دی۔ شہریار نے چونک کر سرہانے رکھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر مزید حیران ہوتے ہوئے یس کم ان کہا۔ اگلے لمحے اس کا بٹلر سامنے موجود تھا۔ سوری سر، اس وقت آپ کی نیند خراب کرنے پر معذرت چاہتا ہوں۔ اصل میں عبد المنان صاحب آئے ہوئے ہیں اور آپ سے فوری ملاقات کے خواہش مند ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ معاملہ بہت سنجیدہ اور فوری نوعیت کا ہے۔ بٹلر نے شہریار سے معذرت کرتے ہوئے رات کے اس پہر اسے ڈسٹرب کرنے کی وجہ بتائی۔ وجہ سن کر شہریار پریشان ہو گیا۔ عبد المنان ایک سمجھدار اور ذمہ دار آدمی تھا جو بلا وجہ اس وقت اسے ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ عبد المنان کی آمد کی وجہ کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہوئے شہریار نے بٹلر کو حکم دیا اور پھر خود سلیپنگ سوٹ پر گاؤن پہننے کے بعد ہاتھوں سے بال سنوارتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ عبد المنان نیچے لاؤنج میں ہی اس کا منتظر تھا۔ سوری سر، معاملہ بہت اہم تھا، ورنہ میں اس وقت آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ شہریار کو دیکھتے ہی عبد المنان نے اس سے معذرت کی۔ خود اس کے چہرے سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خود بھی گہری نیند سے جگایا گیا ہے۔ کیا پرابلم ہے؟ عبد المنان کی معذرت کو نظر انداز کرتے ہوئے شہریار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ لاہور کے دارالامان کی منتظمہ کا فون آیا تھا سر، اس نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں نے مہبانوں کو وہاں سے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کوشش تو ناکام ہو گئی، لیکن مہبانوں اس وقت علاقے کے تھانے میں ہے جہاں ایس ایچ او اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عبد المنان کی دی ہوئی اطلاع نے شہریار کو یکدم ہی مضطرب کر دیا، لیکن اس نے کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے اپنے اضطراب کو قابو میں رکھا اور سپاٹ لہجے میں عبد المنان سے بولا، یہ سب کیسے ہوا؟ ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ زیادہ تفصیلات تو مجھے خود بھی نہیں معلوم سر۔ منتظمہ کے مطابق رات کے وقت دارالامان کے گیٹ پر 2 چوکیدار موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک چوکیدار ضرورت کے تحت باتھ روم گیا ہوا تھا۔ اس وقت کچھ لوگ دیوار پھلانگ کر دارالامان میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے گیٹ پر موجود چوکیدار کو بے ہوش کیا اور پھر منتظمہ کے کمرے میں گھس کر اسے اسلحے کے زور پر مجبور کیا کہ اسے مہبانوں تک پہنچا دیا جائے۔ ظاہر ہے منتظمہ کو اپنی جان بچانے کے لیے ان کا حکم ماننا پڑا۔ وہ لوگ مہبانوں کو زبردستی اٹھا کر لے جا رہے تھے کہ وہ چوکیدار جو باتھ روم گیا ہوا تھا واپس لوٹ آیا۔ اس نے دور سے ہی صورتحال بھانپ لی اور اپنی رائفل کے زور پر حملہ آوروں سے مقابلہ کرنے کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے، لیکن اس اچانک حملے کی وجہ سے سنبھل نہیں سکے۔ چوکیدار نے سب سے پہلے اس شخص کی ٹانگ میں گولی ماری جس نے مہبانوں کو اٹھایا ہوا تھا۔ ایک اور شخص بھی زخمی ہوا۔ مجبوراً باقی بچ جانے والے افراد کو اپنے دونوں زخمی ساتھیوں کو لے کر فرار اختیار کرنی پڑی۔ افراتفری میں وہ مہبانوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ان کی جوابی فائرنگ نے بیچارے چوکیدار کو اچھا خاصا زخمی کر دیا ہے۔ اس کے جسم میں 3 گولیاں لگی ہیں اور منتظمہ کے مطابق اس کی حالت نازک ہے۔ اگر چوکیدار کے زخمی ہونے کا معاملہ نہیں ہوتا تو منتظمہ شاید اس واقعے کو چھپا لیتی، لیکن فائرنگ اور زخمی چوکیدار کی وجہ سے قریبی تھانے میں اطلاع پہنچ گئی۔ ایس ایچ او کو منتظمہ نے یہی بتایا کہ حملہ آور نامعلوم تھے اور انہوں نے زبردستی دارالامان میں گھس کر عورتوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ منتظمہ نے ایس ایچ او پر ظاہر نہیں کیا تھا کہ حملہ آور بانوں کے لیے وہاں آئے تھے، لیکن ایس ایچ او بہت قائع آدمی ہے۔ اس نے مہبانوں کے ساتھ موجود دوسری عورتوں کا بھی بیان لیا اور ان عورتوں میں سے کسی نے بتا دیا کہ آنے والوں نے صرف مہبانوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب ایس ایچ او مہبانوں کو اپنے ساتھ تھانے لے گیا ہے کہ اس سے اصل صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا۔ منتظمہ نے پریشان ہو کر مجھے یہاں فون کیا اور میں آپ کے پاس چلا آیا کہ آپ سے صورتحال کو ڈسکس کر کے کوئی قدم اٹھایا جائے۔ عبد المنان نے شہریار کو تفصیل سنائی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ قدرتی طور پر وہ سوچ رہا تھا کہ مہبانوں کو اغوا کرنے کی کوشش کرنے والے چودھری افتخار کے ہی بندے ہو سکتے ہیں۔ انہیں مہبانوں کے لاہور کے ایک دارالامان میں ہونے کی خبر کس طرح ملی تھی؟ یہ سوال اپنی جگہ اہم ہونے کے باوجود اس وقت سب سے پہلی ضرورت یہ تھی کہ مہبانوں کو تھانے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے، ورنہ چودھری افتخار کے لیے اسے وہاں بھی ڈھونڈ نکالنا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوتا۔ مہبانوں کی تھانے سے رہائی کا کام بھی بہت رازداری سے ہونا چاہیے تھا۔ اس کام کے لیے سجاد رانا سب سے موزوں تھا۔ وہ ایک فون کرتا تو ایس ایچ او بے چون و چرا نہ صرف مہبانوں کو چھوڑ دیتا بلکہ اس بارے میں بھی زبان بند رکھتا کہ مہبانوں کی رہائی کس کے حکم پر عمل میں آئی ہے۔ عبد المنان سے متعلقہ تھانے کے بارے میں معلوم کرنے کے بعد شہریار نے سجاد رانا کا نمبر ڈائل کیا۔ وہاں سے 3-4 گھنٹیوں کے بعد کال ریسیو کی گئی۔ السلام علیکم سجاد بھائی، میں شہریار بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سجاد رانا کی ہیلو سنتے ہی شہریار نے جلدی سے کہا، وعلیکم السلام،
لیکن برادر عزیز، فون کرنے کے لیے یہ وقت کچھ نامناسب نہیں؟ کہاں تو آپ دن کے وقت بھی یہ زحمت نہیں فرماتے، کہاں رات کے اس آخری پہر فون کھڑکا دیا۔ پہلے ہی شہر میں ہر وقت ہونے والے حادثات کی وجہ سے مشکل سے ہی سونا نصیب ہوتا ہے۔ ویسے مجھے تمہارا فون کرنا بھی کچھ مشکوک لگ رہا ہے۔ سب خیریت تو ہے؟ سجاد رانا شہریار سے عمر میں کافی بڑا تھا اور اس سے بہت محبت کرتا تھا، چنانچہ اپنی بے تکلفانہ محبت کی وجہ سے پہلے تو جو جی میں آیا بولتا چلا گیا، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ یوں رات کے اس پہر شہریار جیسے بندے کا فون بلا وجہ نہیں آ سکتا، چنانچہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ جی ہاں، سب خیریت ہے۔ میں نے ایک اہم کام کے سلسلے میں آپ کو فون کیا ہے۔ لاہور کے ایک تھانے سے مہبانو نام کی لڑکی کو اتنی خاموشی سے چھڑوانا ہے کہ کسی کو اس بات کا علم نہ ہو سکے کہ لڑکی کو کس نے چھڑوایا ہے اور وہ کہاں گئی۔ شہریار نے اپنا مدعا بیان کیا۔ خیریت، کون ہے یہ لڑکی اور تمہیں اپنے علاقے میں بیٹھے بیٹھے لاہور کے کسی تھانے کا احوال کہاں سے معلوم ہوا؟ سجاد رانا شہریار کا مطالبہ سن کر چونکا۔ یہ ساری تفصیلات میں بعد میں بتا دوں گا، فی الحال لڑکی کی فوری رہائی ضروری ہے۔ آپ اسے رہا کروا کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کریں۔ میں اس دوران لڑکی کے لیے کسی دوسری جگہ کا انتظام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے برادر، تم مجھے تھانے کے بارے میں بتاؤ، میں ابھی تمہارا یہ کام کرتا ہوں۔ شہریار کا جواب سن کر سجاد رانا نے اس سے پوچھا۔ شہریار نے اسے تھانے کے بارے میں بتایا اور فون بند کر دیا۔ یہ کام تو ہو گیا، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس موتی والا کا فون نمبر ہے؟ میرے خیال میں اگر ہم موتی والا سے درخواست کریں تو وہ مہبانوں کو اپنے گھر میں پناہ دے سکتا ہے۔ شہریار کی بات پر کچھ کہے بغیر عبد المنان نے اپنے بریف کیس میں سے ایک ٹیلی فون ڈائری نکالی اور اسے موتی والا کا فون نمبر نوٹ کروانے لگا۔ عبد المنان بیوروکریسی کا ایک ایسا تربیت یافتہ شخص تھا جس نے رات کے اس پہر بہت ایمرجنسی میں ہونے کے باوجود اس بات کا خیال رکھا تھا کہ اپنا بریف کیس ساتھ لے کر نکلے۔ شہریار کی کال پر موتی والا بھی حیران ہوا کہ اس وقت شہریار نے کیسے زحمت کی۔ شہریار نے اسے زیادہ تفصیل میں کچھ بتانے کی بجائے براہ راست مہبانوں کو اپنے گھر میں پناہ فراہم کرنے کی بات کی۔ موتی والا بھی بغیر کسی حیل و حجت کے فوراً راضی ہو گیا۔ شہریار کے اگلے 30 سے 35 منٹ فون پر ادھر ادھر بات کرتے ہوئے گزر گئے۔ کبھی وہ سجاد رانا سے بات کرتا اور کبھی موتی والا کو ہدایات دیتا۔ بالآخر جب اسے اطمینان ہو گیا کہ مہبانوں تھانے سے موتی والا کے گھر بخیریت منتقل ہو چکی ہے تو اسے سکون ملا اور وہ عبد المنان کی طرف متوجہ ہوا۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ چودھری افتخار کو اچانک کیسے مہبانوں کے لاہور والے دارالامان میں ہونے کی خبر مل گئی۔ ہم نے تو یہ سارا معاملہ بہت راز میں رکھا تھا۔ فی الحال کیا کہا جا سکتا ہے سر، ہمیں اس سلسلے میں تحقیق کرنی پڑے گی۔ عبد المنان کے پاس بھی اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ کہیں اس این جی او کے نمائندے نے تو مخبری نہیں کر دی جس سے میں نے لاہور جا کر مہبانوں کے کیس کے سلسلے میں ملاقات کی تھی؟ وہی ایک ایسا بندہ ہے جو ابھی اس کیس میں انوالو ہوا ہے اور جسے معلوم ہے کہ مہبانوں کو کہاں رکھا گیا ہے۔ شہریار نے اپنی سوچ کے گوڑے دوڑائے۔ ذاتی طور پر تو مجھے اس پر شک نہیں، لیکن کسی شخص کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینا مشکل ہوتا ہے۔ عبد المنان کا جواب محتاط تھا۔ چلو جو بھی معاملہ ہے سامنے آ جائے گا، فی الحال تو یہ اطمینان کافی ہے کہ مہبانوں کو محفوظ مقام پر شفٹ کر دیا گیا ہے۔ تم اب جا کر آرام کرو، صبح دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ شہریار نے یکدم ہی بات ختم کر دی تو عبد المنان بھی وہاں سے رخصت ہو گیا۔ خود شہریار البتہ اس کے جانے کے بعد بھی بہت دیر وہیں لاؤنج میں بیٹھا فکر مندی سے اس معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ یہ اچھا ہے، اماں سے یہ کہہ کر رکی تھیں کہ ابھی منّے کو دل بھر کر نہیں دیکھا، کچھ دن اس کے ساتھ گزار لوں پھر حویلی واپس آؤں گی، اور اب یہ حال ہے کہ سارا وقت کتابوں کو آنکھوں کے سامنے رکھ کر اس میں گم بیٹھی رہتی ہو۔ منّے کو تو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ کشور حسب عادت کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی کہ تاجور نے آ کر اسے ٹوکا۔ منّے کے لیے رکنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں سارا وقت اس پر ہی نظریں جما کر بیٹھی رہوں۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں ابھی صنوبر آپا کے کمرے سے ہی آ رہی ہوں۔ وہ اور ان کے ولی عہد دونوں مزے سے سو رہے ہیں۔ میں نے سوچا انہیں ڈسٹرب کرنے کے بجائے تھوڑی دیر بیٹھ کر کچھ پڑھ ہی لوں۔ کشور نے مسکرا کر بڑی بہن کی بات کا جواب دیا۔ ویسے تاجور غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ بچے کی پیدائش کے بعد جب صنوبر گاؤں واپس لوٹی تھی
تو کشور بچے کے بہانے سے ہی اپنے ماموں کے گھر رک گئی تھی۔ البتہ اس رکنے کے پیچھے اس کے دل میں اصل خواہش کیا تھی، یہ تو کسی کو نہیں معلوم تھی۔ تو تھکتی نہیں ہے کشور؟ سارا دن ان کتابوں میں سر دے کر بیٹھے رہنے سے تیرا دل نہیں بھرتا؟ تاجور نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کچھ حیرت سے پوچھا۔ تھک تو میں اس زندگی سے بھی جاتی ہوں آپا، تو کیا سانس لینا چھوڑ دوں؟ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کتابیں بھی زندگی کی طرح کی کوئی چیز ہیں، جیسے اس ایک جیسی زندگی میں کبھی کبھی نئے موڑ اور چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آ کر اس میں جی لگانے کا سامان پیدا کر دیتی ہیں، ویسے ہی ان کتابوں میں بھی بندے کو کچھ نہ کچھ ایسا مل جاتا ہے جو اس کا جی اچاٹ نہیں ہونے دیتا۔ کشور نے رسانیت سے بہن کی بات کا جواب دیا۔ توبہ، تو بات بھی کتاب کی زبان میں کرتی ہے، کسی بھی بات کا آسان لفظوں میں جواب نہیں دیا جاتا تجھ سے؟ تاجور نے ناک چڑھائی تو کشور ہنس پڑی اور ہنس کر بولی، آدمی کبھی کتاب کی زبان میں بات نہیں کرتا، اصل میں کتاب آدمی کی زبان میں بات کرتی ہے۔ چل چھوڑ اس کتاب کے قصے کو، یہ بتا تجھے معلوم ہوا کہ ابا جی آج کل ایک اور بیاہ رچانے کے چکر میں ہیں؟ تاجور نے بور ہو کر موضوع بدل دیا۔ بھائی، جیسے لوگوں کا شوق ہوتا ہے گاڑیوں کے نئے نئے ماڈل جمع کرنے کا، ویسے ہی ہمارے ابا جی کو شوق ہے ہر تھوڑے عرصے بعد ایک نئے ماڈل کی عورت ان کے پاس آئے۔ اس بار تو انہوں نے کافی وقت لے لیا، ورنہ پہلی تین تو بڑے کم وقفے سے ان کی زندگی میں آئی تھیں۔ تاجور کی دی ہوئی اطلاع پر کشور نے بے نیازی سے تبصرہ کیا، تو بنا کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی؟ اب بھی دیکھ، یہ تک نہیں پوچھا کہ کون ہے وہ جس سے ابا جی بیاہ کرنے کے چکر میں ہیں۔ کشور کی بے نیازی پر تاجور نے خفگی ظاہر کی۔ چلے میں نے نہیں پوچھا تو آپ بتا دیں، ویسے بھی مجھے معلوم ہے کہ آپ سے بغیر بتائے رہا نہیں جائے گا۔ وہ جو کڑی نہیں تھی ماہ بانو، جس سے ہم نے عرس پر مہندی لگوائی تھی، اس چھٹانک بھر کی لڑکی پر ابا جی کا دل آ گیا ہے۔ تاجور نے قدرے ناگواری سے اطلاع دی۔ ماہ بانو، وہ نورا کی بیٹی نا؟ وہ تو بہت کم عمر ہے، اس کا اور ابا جی کا بھلا کیا میل؟ کشور حیران ہوئی۔ میل تو کوئی نہیں ہے، اماں کو تو سارا غصہ ہی اس بات کا ہے کہ ابا جی کمی کمینوں کی اولاد کو ان کی سوتن بنا کر برابری پر لانے پر تلے ہیں۔ ماہ بانو اور چودھری افتخار کے مابین فرق کا تاجور کو بھی احساس تھا، لیکن اس کی سوچ مختلف تھی۔ ماہ بانو تو شہر کی رہنے والی پڑھی لکھی لڑکی ہے، وہ راضی ہو گئی اس بیاہ پر؟ تاجور کی بات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر کشور نے دوسرا سوال پوچھا۔ کہاں دیکھا نہیں تو نے اسے کہ کیسی نخریلی سی تھی، بھاگ نکلی ساروں کو جل دے کر۔ آج کل ابا جی اس کی تلاش میں بکھلائے ہوئے ہیں۔ تاجور کو کچھ خبریں تو بڑی چودھرائن نے دی تھیں اور کچھ ان ملازموں کی مرہون منت تھیں جو چودھری افتخار کی حویلی میں رہ کر یہاں والوں کے لیے باقاعدہ جاسوسی کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ ابا جی کو یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا، بھلا ان کا اور ماہبانوں کا کیا میل تھا؟ اب ان سے بچنے کے لیے بیچاری لڑکی جانے کہاں کہاں بھٹکتی پھر رہی ہوگی۔ کشور کو شدید افسوس تھا۔ تجھے ماہبانوں کی فکر کھائے جا رہی ہے، ادھر میں اور صنوبر پریشان ہیں کہ ابا جی کی ان حرکتوں کا ہمارے گھر پر کیا اثر پڑے گا۔ کل کو ہمارے شوہر بھی کھڑے ہو جائیں گے دوسرا بیاہ کرنے۔ تمہارا بھا اشرف تو ویسے ہی آج کل ہر وقت مجھے تانے مارتا رہتا ہے کہ کیسی موٹی بھدی عورت ہو تم، انڈین فلموں کی چھیل چھبیلی بالشت بھر کپڑا پہن کر نمائش کرنے والی ہیروئنوں کو دیکھ دیکھ کر دماغ خراب ہوا جا رہا ہے اس کا۔ تاجور کی اپنی پریشانیاں تھیں، اسے ماہبانوں کا غم کیا خاک ستاتا۔ اس بات کے لیے تو آپ کو ہمیشہ تیار ہی رہنا چاہیے، ہمارے ہاں کے مردوں کے بہت سے مشاغل میں سے ایک مشغلہ یہ بھی تو ہے۔ تو اتنے آرام سے اس لیے کہہ رہی ہے کہ تجھے معلوم نہیں کہ سوتن کا جلاپا کیا ہوتا ہے؟ اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت سے بانٹنے کا خیال ہی عورت کو آدھا کر دیتا ہے۔ کشور کی بات کے جواب میں تاجور نے اس قدر تل ملا کر کہا کہ کشور کے سارے چہرے پر کرب کے آثار چھا گئے۔ تاجور کو اپنی بات کی سنگینی کا احساس ہوا، مگر اب تو تیر کمان سے نکل ہی چکا تھا۔ اس نے شرمندہ ہو کر کشور کے سامنے سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، ذرا جا کر دیکھوں تو کہ کسی نے منور کو تیار بھی کیا ہے کہ نہیں، وہ ماسٹر اسے پڑھانے کے لیے آنے ہی والا ہوگا۔ منور تیار ہو گیا ہو آپا تو اسے میرے پاس بھیجنا، مجھے ایک کتاب منگوانی ہے۔ ماسٹر صاحب شہر جاتے رہتے ہیں، انہیں نام لکھ کر دوں گی تو وہ لا دیں گے۔ کشور نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا تھا
اور اب بہت عام سے لہجے میں تاجور سے کہہ رہی تھی، توبہ ہے کشور، پھر وہی کتاب، ابھی تو شہر سے اتنی ڈھیر کتابیں خرید کر لائی ہے۔ تاجور نہ چاہتے ہوئے بھی بے ساختہ اسے ٹوک بیٹھی۔ یہ کتاب جو مجھے منگوانی ہے اس وقت نہیں ملی تھی، اس لیے اب ماسٹر صاحب سے منگوانے کی سوچ رہی ہوں۔ کشور نے بہت تحمل سے تاجور کے اعتراض کا جواب دیا تو وہ شانے اچکاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد منور کشور کے سامنے کھڑا تھا۔ کشور نے ایک صاف ستھرے کاغذ پر کچھ لکھ کر اس کے حوالے کیا۔ اسی وقت ایک ملازمہ نے ماسٹر آفتاب کے پہنچنے کی اطلاع دی۔ منور کاغذ ہاتھ میں پکڑے بھاگتا ہوا وہاں سے اس کمرے کی طرف چلا گیا جہاں ماسٹر آفتاب اس کا منتظر تھا۔ جاتے ہی اس نے کاغذ ماسٹر آفتاب کے ہاتھ میں پکڑایا اور بولا، یہ چھوٹی خالہ نے دیا ہے، کہتی ہیں شہر سے ان کے لیے یہ کتاب لا دیجیے گا۔ منور کا یہ پیغام سن کر ماسٹر آفتاب سمجھ گیا کہ وہ کس کا ذکر کر رہا ہے۔ شہر میں زبردستی اسے اپنے گاڑی میں لفٹ دینے والی چودرائن کے برابر نشست پر رکھی ڈھیروں کتابیں اس نے خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کی تھیں۔ کتابوں کی رسیا اس ضدی چودرائن نے اس سے کون سی کتاب منگوائی ہے، یہ دیکھنے کے لیے ماسٹر آفتاب نے تہہ کیا ہوا کاغذ کھولا۔ خاک اڑتی ہے رات بھر مجھ میں، کون پھرتا ہے در بدر مجھ میں، مجھ کو مجھ میں جگہ نہیں ملتی، تو ہے موجود اس قدر مجھ میں۔ کاغذ پر کسی کتاب کے نام کی بجائے بہت صاف ستھری لکھائی میں یہ چند اشعار لکھے تھے۔ ماسٹر آفتاب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ چودھری افتخار کی صاحبزادی نے جو پیغام بھیجا تھا وہ اسے مستقبل کا بہت خطرناک نقشہ دکھا رہا تھا۔ فی الحال ماسٹر آفتاب نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا اور کاغذ دوبارہ تہہ کر کے اپنی جیب میں رکھتے ہوئے منور کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن منور کو پڑھانے کے دوران بھی اس کا ذہن مسلسل الجھا رہا۔ اس نے شہر میں ہونے والی مختصر ملاقات میں کشور کی ضدی فطرت کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ اپنی روایات اور ماسٹر آفتاب کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ماسٹر آفتاب کو اپنی گاڑی میں لفٹ دے کر رہی تھی۔ ایسی ضدی طبیعت کی لڑکی اپنے جذبات کے اظہار پر اتر آئی تھی تو ماسٹر آفتاب کے خاموش رہنے کی حکمت عملی نہ جانے کس حد تک کامیاب ہو پاتی۔ کچھ معلوم ہوا عبد المنان کہ کل کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ یس سر، میں نے ساری معلومات حاصل کر لی تھیں۔ میرا خیال صحیح تھا، اس معاملے میں این جی او کے نمائندے کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ جو کچھ ہوا وہ مہبانوں کی اپنی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ کیسی غلطی؟ عبد المنان کا جواب سن کر شہریار چونکا۔ دارالامان کی منتظمہ نے بتایا ہے کہ کل شام مہبانوں نے اس کی اجازت کے بغیر ایک ملازمہ کی مدد سے فون پر فیصل آباد اپنے والدین سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ اتفاق سے منتظمہ عین موقع پر وہاں پہنچ گئی اور اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی، لیکن اتنی دیر میں مہبانوں اپنا نام تو بتا ہی چکی تھی۔ فون اس نے اپنے پڑوسیوں کے نمبر پر کیا تھا۔ منتظمہ نے لائن منقطع کی تو تھوڑی دیر بعد اسی نمبر سے ایک لڑکی کا فون آ گیا کہ مہبانوں سے بات کرنی ہے۔ منتظمہ نے صاف کہہ دیا کہ اس نمبر پر کوئی مہبانوں نہیں ہوتی۔ ساتھ اس نے یہ بہانہ بھی کر دیا کہ یہ فون نمبر ایک ہسپتال کا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نمبر سے کسی وزٹر خاتون نے جس کا نام مہبانو ہو کال کی ہو، لیکن اب ایسی کوئی خاتون یہاں موجود نہیں ہے۔ منتظمہ کے اس انکار کے باوجود ایک دو فون اور آئے، پھر سلسلہ رک گیا۔ فون چونکہ ہر بار کسی لڑکی نے کیا تھا، اس لیے منتظمہ زیادہ تشویش میں مبتلا نہیں ہوئی اور نہ ہی اس نے ہمیں اس واقعے کی اطلاع دینا ضروری سمجھا۔ لیکن رات کو مہبانوں کو جب اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تو اسے احساس ہوا کہ فون نمبر کے ذریعے دارالامان کا پتہ معلوم کر کے ساری کارروائی کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مہبانوں کے پڑوسیوں نے چودھری افتخار کے لیے مخبری کا کام انجام دیا۔ عبد المنان کی بتائی ہوئی تفصیلات سن کر شہریار نے خیال ظاہر کیا، نو سر، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اپنے بندوں کے ذریعے پوری تحقیقات کروائی ہیں۔ چودھری افتخار کو مہبانوں کی لاہور میں موجودگی کی خبر تو بے شک اس کے پڑوسیوں کی وجہ سے ہوئی، لیکن ایسا نادانستگی میں ہوا۔ وہ لوگ بیچارے مہبانوں کے غائب ہونے کی وجہ سے پریشان تھے۔ جب مہبانوں نے فون کیا تو اس کی آواز سن کر جذباتی ہو گئے۔ ادھر منتظمہ نے کوئی بات ہونے سے قبل ہی لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ کال ریسیو کرنے والی خاتون نے سی ایل آئی پر آنے والا نمبر دیکھ کر خود کال ملا لی۔ پرانے پڑوسی ہونے کی وجہ سے انہیں مہبانوں کی فکر تھی۔
اور وہ اس سے بات کر کے اس کا حال احوال معلوم کرنا چاہتے تھے، لیکن ظاہر ہے منتظمہ نے سرے سے ماہبانوں کی موجودگی سے ہی انکار کر دیا تو وہ مایوس ہو گئیں۔ اب جیسا کہ چھوٹے علاقوں کے محلوں کا رواج ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات خود تک محدود رکھنے کی بجائے سارے محلے کو اس بارے میں اطلاع دینا ضروری سمجھا جاتا ہے، ویسا ہی ان خاتون نے کیا۔ جوش میں انہوں نے اپنے دروازے پر کھڑے کھڑے ہی سامنے والے گھر کی خاتون کو اس کال کے بارے میں بتایا، پھر محلے کے دو چار اور خواتین کو بھی اطلاع دی۔ یوں سمجھیں کہ ماہبانوں کی کال نے سارے محلے میں ہلچل سی مچا دی۔ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے کہ چودھری افتخار کے بندے ابھی تک ماہبانوں کے بارے میں سن لینے کے لیے اس کے محلے کے چکر کاٹ رہے تھے، چنانچہ انہیں بھی اس کال کی خبر ہو گئی۔ پڑوسی خاتون سے پوچھ گچھ کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ ماہبانوں کی کال کے 1 گھنٹے بعد ہی ایک لڑکی ان کے گھر آئی تھی اور خود کو ماہبانوں کی دوست اور کلاس فیلو ظاہر کر کے اس سے رابطے کا کوئی ذریعہ دریافت کیا تھا۔ اب جیسا کہ عموماً خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات ہر ایک کو بتانا ضروری سمجھتی ہیں، چنانچہ پڑوسن صاحبہ نے بھی اپنے گھر آنے والی لڑکی کو ماہبانوں کی سہیلی جان کر اس کے سامنے ماہبانوں کے سلسلے میں کافی فکر مندی کا اظہار کیا، اس کے غائب ہونے کے سلسلے میں اپنے قائم کردہ مفروضوں کو ڈسکس کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ آج ماہبانوں نے کہیں سے انہیں کال کی تھی لیکن بات نہیں ہو سکی۔ انہوں نے خود بات کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ نمبر کسی ہسپتال کا ہے اور وہاں کوئی ماہبانوں کو جاننے والا نہیں۔ لڑکی نے ان سے کہا کہ آپ مجھے وہ نمبر دے دیں، میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گی کہ انہیں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ لڑکی نے ان خاتون پر یہ روب بھی ڈالا کہ اس کا ایک کزن پولیس میں اچھے عہدے پر ہے اور وہ اپنے کزن کے ذریعے اس کال کے بارے میں مکمل تحقیقات کروا سکتی ہے۔ خاتون نے لڑکی کو نمبر دے دیا اور اب اس انتظار میں ہیں کہ ماہبانوں کی سہیلی جلد انہیں ماہبانوں کے بارے میں کوئی خبر دے گی۔ لیکن رات دارالامان میں جو کچھ ہوا اس کے بعد تو صاف ظاہر ہے کہ وہ لڑکی ماہبانوں کی کوئی دوست نہیں بلکہ چودھری افتخار کی کوئی اعلیٰ کار تھی، جو بہت چالاکی سے ماہبانوں کے بارے میں ایک اہم سراغ حاصل کر کے لے گئی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ عبد المنان کی حاصل کردہ معلومات بہت ٹھوس تھیں۔ وہ ایک تجربہ کار آدمی تھا جو وقت ضرورت اپنے تعلقات استعمال کرنا خوب جانتا تھا۔ رات اگر وہ ماہبانوں کو تھانے سے نکلوانا چاہتا تو خود بھی تھوڑے بہت ہاتھ پیر چلا کر یہ کام کر سکتا تھا، لیکن شہریار کی اس کیس میں ذاتی دلچسپی محسوس کرتے ہوئے اس نے خود سے کوئی اقدام اٹھانے کی بجائے اسے اطلاع دینا مناسب سمجھا تھا، اور جس طرح شہریار نے اس کی رات گئے آمد پر بنا کوئی اعتراض کیے بہت تیزی سے ماہبانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے تھے، اس سے عبد المنان کو اپنے فیصلے کی درستگی کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ یہ تو واقعی ماہبانوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ اگر دارالامان کا چوکیدار جرت مندی سے کام نہ لیتا تو چودھری افتخار ماہبانوں کو وہاں سے اغوا کروانے میں کامیاب ہو جاتا۔ تم نے بتایا تھا کہ اس چوکیدار کو گولیاں لگی ہیں، کیا خبر ہے اس چوکیدار کے بارے میں؟ اس کی حالت اب کیسی ہے؟ عبد المنان کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے شہریار کو اچانک چوکیدار کے بارے میں خیال آیا تو اس نے اس کی بابت دریافت کیا۔ وہ بیچارہ تو صبح کے قریب چل بسا، اصل میں ایک گولی دل کے قریب لگی تھی، اس نے کام دکھایا، اور اس کے علاوہ خون بھی بہت زیادہ بہہ گیا تھا، اس لیے ڈاکٹر اسے بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ عبد المنان نے قدرے افسوس سے جواب دیا، کہیں یہ چوکیدار وہی تو نہیں تھا جس کے بارے میں تم نے بتایا تھا کہ وہ مشابرم خان کا دوست ہے؟ یس سر، یہ وہی ہے۔ مشابرم خان خود بھی بہت بہادر ہے اور وفادار ہے، اس کا دوست بھی اسی کی طرح ثابت ہوا۔ عبد المنان نے شہریار کے اندازے کی تصدیق کی۔ یہ تو بہت برا ہوا، چودھری افتخار کی ہوس نے ایک بے گناہ کی جان لے لی۔ چودھری افتخار کو بچنا نہیں چاہیے عبد المنان، ہمیں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ تم موتی والا سے رابطہ کر کے معلوم کرو کہ جنگل سے لکڑی کی ڈیلیوری کب ہو رہی ہے۔ اس کام میں شامل بندوں کو گرفتار کر کے ان سے چودھری افتخار کا نام اگلوانا ہے۔ چودھری کے جرائم تو نہ جانے کتنے ہوں گے، لیکن ہم کسی نہ کسی مقام پر تو اس کی پکڑ کریں تاکہ کچھ تو اس کی زور آوری کم ہو سکے۔ چوکیدار کی ناحق موت نے شہریار کو بہت افسردہ کر دیا تھا، چنانچہ اس نے شدید غم و غصے کی کیفیت میں عبد المنان کو حکم دیا۔ عبد المنان نے اس کے مزاج کی اس برہمی کو محسوس کیا اور مستدی سے یس سر کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ چودھری افتخار ادھر سے ادھر ٹہلتا بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس کے سامنے مؤدب کھڑے بالے میں ہمت نہیں تھی۔
کہ اپنے جھکے ہوئے سر کو اٹھا کر چودھری کی طرف دیکھ سکے۔ خود چودھری بھی فی الحال بالے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت کسی چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح ہو رہی تھی، جس کا بس نہ چلتا تھا کہ کیا کرے۔ آخر ٹہلتے ٹہلتے وہ مخملی چادر بچھے تخت پر بیٹھا اور گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر اپنے دائیں ہاتھ کو پھیلایا۔ پشت پر موجود مزاج آشنا ملازم نے مستدی سے حقے کی نیں اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ چودھری افتخار نے پھنکارنے کے انداز میں ذرا دیر حقہ گڑ گڑایا اور پھر ناک اور منہ سے دھواں خارج کرنے لگا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر یہ کہنا مشکل تھا کہ یہ سارا کا سارا دھواں حقے کے کش کے نتیجے میں خارج ہو رہا ہے، یا پھر اس کے اندر دہکتی غصے کی آگ نے اس دھوئیں کو اگلا ہے۔ کیسے نکل گئی وہ تم لوگوں کے ہاتھ سے؟ تم اتنے مشٹنڈے مل کر بھی ایک معمولی سی لڑکی کو اٹھا کر لانے میں ناکام رہے۔ اس کارکردگی کے لیے میں تم لوگوں پر اپنا روپیہ لٹاتا رہا ہوں۔ آخرکار چودھری افتخار نے بالے کی طرف دیکھتے ہوئے غضبناک لہجے میں اس سے پوچھا، ہم نے سب کام بڑے طریقے سے کیا تھا سرکار۔ فون نمبر حاصل کر کے اس دارالامان کا پتہ معلوم کرنے اور پھر لڑکی تک پہنچنے میں ہم سے کہیں کوئی چوک نہیں ہوئی تھی۔ بس واپسی میں اچانک وہ بندہ نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑا۔ اس کے پاس رائفل تھی جس سے فائر کر کے اس نے 2 بندوں کو زخمی کر دیا۔ اس اچانک حملے سے ہم لوگ ہڑبڑا گئے اور مجبوراً زخمی ساتھیوں کو لے کر فرار ہونا پڑا۔ بالے نے اپنی صفائی پیش کی۔ بہت شاندار، کیا مردانگی دکھائی تم لوگوں نے۔ ایک اکیلا آدمی رائفل لے کر آ گیا تو تم سے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں اس کے پاس رائفل تھی تو تم کیا ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر گئے تھے؟ تمہارے پاس اس اکیلے بندے سے مقابلہ کرنے کے لیے اسلحہ نہیں تھا؟ بالے کی وضاحت نے چودھری افتخار کو مزید چراغپا کر دیا۔ ایسی بات نہیں ہے سرکار، ہم بھی اپنا اسلحہ ساتھ لے کر گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ گیٹ پر موجود چوکیدار کے علاوہ بھی وہاں کوئی مسلح بندہ موجود ہے۔ اس بندے نے سب سے پہلے تاک کر قادرے پر فائر کیا۔ قادرے نے ہی لڑکی کو اٹھایا ہوا تھا۔ گولی کھا کر وہ خود کو سنبھال نہیں سکا اور لڑکی اس کی گرفت سے آزاد ہو کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ ہم پر فائر کرنے والا بندہ محفوظ پوزیشن میں تھا۔ ہم سنبھلتے اس سے پہلے اس کے فائر نے مولا بخش کو بھی نشانہ بنا لیا۔ ہم نے بھی جوابی فائر کیے لیکن اس بندے کا کچھ نہیں بگڑا۔ علاقے کا تھانہ دارالامان سے قریب ہی تھا۔ فائرنگ کی خبر سن کر وہاں سے فوراً ہی پارٹی پہنچ سکتی تھی۔ ہمارے پاس موقع نہیں تھا کہ ہم اندر جا کر دوبارہ سے لڑکی کو پکڑنے کی کوشش کرتے۔ اس چکر میں ہم پھنس بھی سکتے تھے۔ اپنے پھنسنے کی تو خیر ہمیں پرواہ نہیں تھی، لیکن اس بات کا خیال تھا کہ کہیں ہمارے پیچھے پولیس آپ تک نہ پہنچ جائے۔ ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنے زخمی بندوں کو اٹھا کر بھاگ نکلیں۔ رائفل والا بندہ الگ پیچھے پڑا تھا۔ ہم وہاں سے نکلنے لگے تو جوش میں آ کر وہ اپنی پوزیشن سے نکل کر ہمارے پیچھے بھاگا۔ اس وقت میں نے اس کو نشانہ بنایا۔ اس بندے کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ وہ ہسپتال میں گزر گیا ہے۔ بالے نے ایک بار پھر ذرا تفصیل سے سارا واقعہ بتاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو بس بندے پھڑکا کر خوش ہوتا رہا کر، اصل کام تجھ سے نہیں ہوتا۔ بالے کی سنائی تفصیل سے متاثر ہونے کے بجائے چودھری افتخار دھاڑا۔ اس بار بالے نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ آگے کچھ معلوم کیا تو نے؟ کڑی کے بارے میں کیا خبر ہے؟ کہاں ہے وہ؟ چودھری نے خود ہی پوچھا۔ میں نے دارالامان سے معلومات حاصل کی ہیں، لڑکی اب وہاں نہیں ہے۔ علاقے کے تھانے میں بھی اس واقعے کو غنڈہ گردی کی ایک واردات قرار دے کر رپورٹ لکھی گئی ہے۔ رپورٹ میں ظاہر کیا گیا ہے کہ کچھ غنڈے دارالامان میں گھس کر وہاں سے عورتوں کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دارالامان کے چوکیدار کی مداخلت کی وجہ سے انہیں ناکامی ہوئی۔ رپورٹ میں خاص طور پر ماہبانوں کا کوئی ذکر نہیں۔ مجھے ایک کانسٹیبل سے معلوم ہوا ہے کہ فائرنگ کے بعد تھانے کا ایس ایچ او پولیس پارٹی لے کر دارالامان گیا تھا اور واپسی میں اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کر آیا تھا۔ ابھی وہ لڑکی سے پوچھ تاچھ کر ہی رہا تھا کہ کہیں اوپر سے فون پر حکم دیا گیا کہ لڑکی کو چھوڑ دو۔ پھر باہر سے کوئی بندہ آ کر لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لڑکی ماہبانوں ہی تھی اور تھانے سے واپس دارالامان آنے کے بجائے کسی دوسری جگہ چلی گئی۔ میں نے اس کانسٹیبل سے اچھی طرح سب معلوم کیا تھا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ اسے تو کیا خود ایس ایچ او صاحب کو بھی نہیں معلوم کہ لڑکی کو کہاں لے جایا گیا ہے۔ آخر ایسا کون ہمدرد پیدا ہو گیا ہے گیاسے کی دہی کا؟ وہ یہاں سے بھاگ کر فیصل آباد کی بجائے لاہور کے ایک دارالامان میں پہنچ گئی۔ میں نے یہ سنا تو حیرت نہیں ہوئی، بلکہ یہی سوچا کہ کڑی ہوشیار تھی۔
اس لیے عقلمندی سے کام لیتے ہوئے فیصل آباد میں اپنے گھر کا رخ کرنے کی بجائے لاہور کے ایک دارالامان میں جا چھپی۔ لیکن جس طرح وہ تھانے سے غائب ہوئی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ کوئی پہنچ والا بندہ اس کے پیچھے ہے اور اس کی مدد کر رہا ہے۔ بالے کی بتائی ہوئی تفصیل سن کر چودھری افتخار نے پرتفکر انداز میں تبصرہ کیا۔ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں چودھری صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی دشمن ہے جو اس لڑکی کا ساتھ دے رہا ہے۔ بالے نے فوراً ہی چودھری افتخار کے خیال کی تائید کی۔ اس تائید کے پیچھے چودھری کی خوشامد کے علاوہ یہ سوچ بھی کار فرما تھی کہ چودھری کا دھیان اپنے کسی دشمن میں الجھ جائے تو وہ بالے اور اس کے ساتھیوں کی ناقص کارکردگی بھول جائے۔ دارالامان سے کچھ معلوم ہوا کہ وہاں کس نے ماہبانوں کو بھجوایا تھا۔ بالے کی توقع کے مطابق اب چودھری افتخار اسی لائن پر سوچ رہا تھا کہ ماہبانوں کے پیچھے اس کے کسی دشمن کا ہاتھ ہے، اور اب وہ اس دشمن تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ تھانے میں دارالامان کی منتظمہ نے جو بیان دیا ہے، اس کے مطابق تو ماہبانو خود سے وہاں آئی تھی۔ اس نے ظاہر کیا تھا کہ وہ اپنے گھر سے بھاگی ہوئی ہے۔ جس کے ساتھ بھاگی تھی اس نے دھوکہ دیا اور اب وہ اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی، اس لیے اس دارالامان میں آ گئی ہے۔ بالے نے چودھری افتخار کو بتایا، میرے خیال میں منتظمہ ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ لڑکی بڑی چالاک اور ذہین ہے، اس کے لیے اپنی مرضی کی بات بنانا مشکل نہیں۔ چودھری افتخار کو وہ رات یاد آ گئی تھی جب ماہبانو اپنے آپ پر مٹی کا تیل چھڑک کر اس کے روبرو پہنچی تھی۔ اس وقت چودھری افتخار اس کی جیداری سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ اس سے زبردستی کرنے کی بجائے اسے اپنی عزت بنانے پر تل گیا تھا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ ماہبانو نے چالاکی اور منصوبہ بندی سے کام لیا تھا اور اپنی چالاکی کے سہارے وہ کسی کو بھی بیوقوف بنا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے تو جا، پر آنکھیں کھلی رکھنا، مجھے لگتا ہے کہ ماہبانوں کو ابھی حورا اور صفدر کی موت کی خبر نہیں ہوئی ہے۔ اپنے ان لاڈلے ماں پیو کی چاہت میں وہ فیصل آباد رابطے کی دوبارہ کوشش ضرور کرے گی۔ تم اس طرف اپنے بندے لگائے رکھنا تاکہ جیسے ہی کوئی بھنک ملے اسے پکڑ سکو، اور ہاں یاد رکھنا اس بار کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں تم سب کی کھال ادھڑوا دوں گا۔ مجھے ماہبانو ہر حال میں چاہیے۔ چودھری افتخار نے بالے کو حکم دیتے ہوئے ساتھ میں دھمکایا بھی، آپ فکر نہ کریں سرکار، اس باری ہم سے کوئی چوک نہیں ہوگی۔ بالے نے چودھری افتخار کو یقین دلایا اور فی الحال اپنی بچت ہو جانے پر دل ہی دل میں شکر ادا کرتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد چودھری نے اپنے پیچھے کھڑے ملازم کو بھی ہاتھ سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ملازم باہر نکل گیا تو چودھری افتخار نے تخت پوش کے نیچے ہاتھ ڈال کر وہاں سے ایک لفافہ برآمد کیا۔ اس لفافے میں ماہبانو کی وہ تصویر تھی جس میں وہ کالج یونیفارم میں ملبوس کالج کے لان میں کھڑی تھی۔ چودھری افتخار کچھ دیر تصویر کو دیکھتا رہا اور پھر دانت کچکچا کر بولا، جتنا بھاگ سکتی ہے بھاگ کر دیکھ لے، آخر ایک دن تجھے میرے پاس آنا ہی ہوگا۔ چودھری افتخار اپنی پسند کی کسی چیز کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ چودھری کی بلبلاہٹ اور غصے سے بے خبر ماہبانو اپنی تصویر میں مسکراتی رہی، مگر یہ مسکراہٹ اب صرف تصویر تک ہی محدود رہ گئی تھی، وہ خود تو حالات کی زد میں آ کر ادھر ادھر ڈولتی پھر رہی تھی۔ یہ ان مشکوک لوڈرز کے نمبر ہیں تارڑ صاحب، جن کے بارے میں مجھے اطلاع ملی ہے کہ آج رات ان کے ذریعے غیر قانونی طور پر کچھ مال علاقے سے باہر لے جایا جائے گا۔ اطلاع بہت قابل اعتماد ذریعے سے ملی ہے، اس لیے مجھے کوئی شک تو نہیں ہے کہ جن نمبروں کے لوڈرز کی میں نے نشاندہی کی ہے وہ غلط ثابت ہوں گے، لیکن احتیاطاً آپ اتنی سختی سے ناکہ بندی کیجیے گا کہ کوئی بھی گاڑی یا لوڈر وغیرہ بغیر چیکنگ کے سڑک سے نہیں گزر سکے۔ اپنے علاقے سے کسی بھی قسم کی غیر قانونی نقل و حمل کو روکنے کے لیے ہمیں بہت سختی سے ایکشن لینا ہوگا، ورنہ جرائم پیشہ افراد کے حوصلے بڑھتے جائیں گے۔ میں سارا انتظام کر لوں گا سر، بلکہ میں خود اس سارے پروسیس کی نگرانی کروں گا، مگر آپ یہ تو بتائیں کہ کون سا مال لے جایا جا رہا ہے اور آپ کو کن ذرائع سے اطلاع ملی ہے؟ معظم تارڑ نے شہریار کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ سوری تارڑ صاحب، اپنا سورس آف انفارمیشن تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کی مخبری کرنے والے شخص کے اپنے بھی کچھ تحفظات ہوتے ہیں۔ میں نے بھی اس شخص سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اس کا نام لیک آؤٹ نہیں ہونے دوں گا۔ رہی یہ بات کہ کون سی چیز غیر قانونی طور پر علاقے سے باہر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ تو جب آپ ناکہ بندی کریں گے تو آپ کو خود بھی معلوم ہو جائے گا۔ آپ کے محکمے کے افراد اتنی اہلیت تو رکھتے ہیں نا کہ قانونی اور غیر قانونی نقل و حمل کے
درمیان فرق کر سکیں۔ شہریار نے کچھ بھی بتانے سے صاف انکار کرتے ہوئے آخر میں طنز سے سوال کیا، اوکے سر، جو آپ مناسب سمجھیں۔ میں تو صرف اس لیے اسمگل ہونے والے آئٹم کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ میرے لوگ ایک خاص حوالے کو ذہن میں رکھ کر چیکنگ کا کام کریں، لیکن اگر آپ کو ان کی ذہانت کا امتحان ہی لینا مقصود ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اس حساب سے بھی سارا مینجمنٹ کروا سکتا ہوں۔ شہریار کا جواب معظم تارڑ کو برا لگا تھا، لیکن عہدے کا پاس رکھتے ہوئے اس نے برداشت سے کام لیا اور غصے کے باوجود اپنے لہجے کو نرم ہی رکھا۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ شہریار کو بھی معظم تارڑ کی کیفیت کا اندازہ تھا، لیکن وہ اس کے جذبات کو خاطر میں لائے بغیر اطمینان سے بولا۔ یہ جملہ اس بات کی بھی نشاندہی تھا کہ شہریار معظم تارڑ کے ساتھ اپنی گفتگو مکمل کر چکا ہے۔ معظم تارڑ نے بھی اس اشارے کو سمجھ لیا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، اوکے، میں جا کر اپنے محکمے کے لوگوں کو ہدایات دیتا ہوں۔ آئی ہوپ کہ میرا عملہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گا اور کل صبح آپ کو مکمل رپورٹ مل جائے گی۔ معظم تارڑ شہریار کے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد شہریار نے عبد المنان کو اندر بلایا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ معظم تارڑ ٹھیک طرح سے کارروائی کرے گا؟ کچھ کہہ نہیں سکتے سر۔ معظم تارڑ کے چودھری افتخار سے قریبی مراسم تو ضرور ہیں، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ اس معاملے میں چودھری افتخار کے ساتھ شریک ہے یا نہیں۔ عام طور پر اس قسم کے معاملات بڑے افسران کی بجائے نچلے عملے سے ہی طے کر لیے جاتے ہیں۔ عبد المنان نے شہریار کے سوال کا محتاط جواب دیا، میرا بھی یہی خیال تھا، اس لیے میں نے براہ راست معظم تارڑ سے اس کارروائی کے لیے بات کی ہے۔ احتیاطاً میں نے اس بات کی نشاندہی نہیں کی کہ ہم اس ناکہ بندی کے ذریعے کس چیز کو اسمگل ہونے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اگر محکمے میں چودھری افتخار کا اگر کوئی مخبر ہے بھی تو وہ اس کارروائی کا مقصد نہیں سمجھ سکے گا۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم 100% رازداری کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے۔ جگہ جگہ ناکہ بندی کرنے کے لیے ہمیں ہر حال میں پولیس کے محکمے سے مدد لینی ہوگی۔ بس یہ ہو سکتا ہے کہ میں خفیہ طور پر اس ساری کارروائی کو خود مانیٹر کروں۔ اگر محکمے میں موجود کوئی کالی بھیڑ موقع پر چشم پوشی سے کام لینا چاہے تو اس کی اسی وقت پکڑ ہو سکے۔ یہ آئیڈیا اچھا ہے سر۔ عبد المنان نے شہریار کے فیصلے کی تائید کی اور پھر بولا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا سر۔ آپ بتا دیں کہ آپ کس وقت تک گشت پر نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں اسی وقت آپ کی رہائش گاہ پر حاضر ہو جاؤں گا۔ موتی والا کی اطلاع کے مطابق لوڈرز آدھی رات کے بعد گزریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہم احتیاطاً آدھی رات سے پہلے ہی نکل پڑیں تاکہ اگر ٹائم کچھ آگے پیچھے ہو بھی جائے تو ہم وہاں موجود ہوں۔ شہریار نے جواب دیا تو عبد المنان بولا، اوکے سر، میں اسی حساب سے آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد شہریار کا سارا دن دفتر میں معمول کے کاموں کو نمٹاتے ہوئے گزرا۔ کام کے دوران اسے رات کو ہونے والی کارروائی کا خیال آتا تو سارے جسم میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ جاتی۔ فطرتاً وہ ایک مہم جو شخص تھا، اور یہ خیال کہ وہ چودھری افتخار جیسے زور آور اور مطلق العنان شخص کو ذکر پہنچانے جا رہا ہے، اسے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ شام کو دفتر سے اپنی رہائش گاہ پر لوٹنے کے بعد بھی اس کا ذہن اسی بات میں اٹکا رہا۔ اس نے ایک بار معظم تارڑ کو فون کر کے اس کے انتظامات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کیں۔ رازداری کے خیال سے اس بات کا اہتمام کیا گیا تھا کہ پولیس فورس کے افراد اپنی اپنی جگہ تیار رہیں اور پھر رات کے ابتدائی حصے میں انہیں اچانک ان مقامات پر بھیج دیا جائے جہاں چیک پوسٹس بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ معظم تارڑ نے شہریار کو یقین دہانی کروائی تھی کہ سارے کام اس کی ہدایات کے عین مطابق انجام دیے گئے ہیں۔ معظم تارڑ کی اس یقین دہانی کو صحیح سمجھنا شہریار کی مجبوری تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عہدے کے حساب سے اے سی کی پوسٹ بے شک بڑی ہے، لیکن ضلع کی اصل حکمرانی ایس پی کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے۔ ایس پی وہ شخص ہوتا ہے جو عملاً ضلع کے سارے اہم معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اسسٹنٹ کمشنر کا اپنے آفس سے باہر نکل کر ان معاملات میں دخل دینا اسے اپنے اختیارات میں دخل دینے کے برابر محسوس ہوتا ہے۔ شہریار کو معظم تارڑ کے اختیارات میں دخل اندازی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن وہ اس شخص پر 100% اعتماد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے آج کی کارروائی کو خود مانیٹر کرنے کے لیے اچانک ان لوگوں کے سروں پر پہنچنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رات کا ہلکا پھلکا کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت اس نے کوئی بہت باتکلف لباس پہننے کے بجائے جینز اور ٹی شرٹ کا انتخاب کیا تھا۔
اس عام سی جینز اور ٹی شرٹ میں وہ بہت سمارٹ لگ رہا تھا۔ اس لباس نے اس کے ورزشی جسم اور دراز قامت کو اور بھی نمایاں کر دیا تھا۔ لباس کے ساتھ اس نے جو اضافی شے اپنے ساتھ لی تھی وہ ایک جدید طرز کا پسٹل تھا۔ یہ پسٹل اس کی ذاتی ملکیت تھا، جس کا اس کے پاس لائسنس بھی موجود تھا۔ عبد المنان اپنے کہے کے مطابق ٹھیک وقت پر پہنچ گیا۔ ڈرائیور کے طور پر تو مشابرم خان کے سوا کسی کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی کارکردگی شروع سے ہی قابل ستائش اور قابل اعتماد تھی۔ اس کے دوست کی ماں بانوں کے تحفظ کے لیے دی جانے والی قربانی نے شہریار کے دل میں اس کی قدر و منزلت اور بڑھا دی تھی۔ جس شخص کی بات کا پاس رکھنے کے لیے اس کا دوست جان سے گزر گیا تھا، خود اس شخص کے اپنے کردار پر تو کسی قسم کا شک کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ مشابرم خان کی میت میں شہریار اور عبد المنان گھر سے روانہ ہوئے۔ منصوبے کے مطابق چیک پوسٹس اس سڑک پر بنائی گئی تھیں جس پر سے ضلع سے باہر جانے والی ہر گاڑی کو لامحالہ گزرنا پڑتا تھا۔ شہریار کی ہدایت پر مشابرم خان نے جس چیک پوسٹ کی طرف گاڑی کا رخ کیا، اس کے بعد اس سڑک پر بس ایک ہی چیک پوسٹ رہ جاتی تھی۔ یہ آخری چیک پوسٹ اس جگہ قائم کی گئی تھی جہاں ضلع سے جانے والی سڑک کا اختتام ہو جاتا تھا اور مین ہائی وے شروع ہو جاتی تھی۔ بس یہیں روک دو۔ اپنی مطلوبہ چیک پوسٹ سے کافی فاصلے پر ہی شہریار نے مشابرم خان کو حکم دیا تو اس نے گاڑی روک لی اور پھر شہریار کے کہنے پر گاڑی کی لائٹیں بھی بند کر دیں۔ ترقیاتی کاموں کے اعتبار سے یہ علاقہ کافی پیچھے تھا اور ابھی تک ڈھنگ سے اسٹریٹ لائٹس کا بھی انتظام نہیں کیا گیا تھا، اس لیے رات کے اس پہر اچھی خاصی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ شہریار اور اس کے ساتھی اپنی گاڑی سمیت اس تاریکی کا حصہ بنے رہے۔ چیک پوسٹ پر البتہ روشنی کا انتظام نظر آ رہا تھا۔ اس روشنی میں وہاں موجود پولیس والوں کی نقل و حرکت بھی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ مستعد نہیں تھے۔ اصل میں اس سڑک پر رات کے اس پہر گاڑیوں کا بہت ہی کم گزر ہوتا تھا، اس لیے پولیس والوں کو بھی زیادہ سرگرمی دکھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شہریار نے خود نوٹ کیا تھا کہ پون گھنٹے میں صرف ایک سوزوکی پک اپ گزری تھی اور اس پک اپ کی پولیس والوں نے بہت اچھی طرح تلاشی لینے کے بعد اسے آگے جانے کی اجازت دی تھی۔ اس اعتبار سے ان کی کارکردگی کو ناقص قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد انہیں ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی بڑی گاڑی آ رہی ہو۔ پھر انہوں نے اس گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی دیکھ لیں۔ وہ ایک بڑا لوڈر تھا۔ شہریار سمیت وہ سب سنبھل کر بیٹھ گئے۔ چیک پوسٹ پر آ کر لوڈر پولیس والوں کے اشارے پر رک گیا۔ لوڈر کو بڑی بڑی ترپالوں سے اس طرح کور کیا گیا تھا کہ باہر سے اس پر لدے ہوئے سامان کے بارے میں اندازہ قائم کرنا مشکل تھا۔ پولیس والے اس لوڈر کے گرد پھیل گئے۔ انہوں نے اسے چیک بھی کیا، لیکن جس رخ سے انہوں نے ترپال ہٹا کر لوڈر میں موجود سامان کا جائزہ لیا تھا، شہریار اور اس کے ساتھی اس کی مخالف سمت میں تھے، لہٰذا انہیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ لوڈر پر کیا سامان لوڈ ہے۔ پولیس والوں میں سے ایک نے لوڈر ڈرائیور سے اس کے کاغذات وغیرہ بھی نکلوا کر چیک کیے۔ یہ ساری کارروائی مشکل سے 5 منٹ میں انجام پائی اور پھر پولیس والوں نے اوکے کا اشارہ کرتے ہوئے اس لوڈر کو آگے بڑھنے کی اجازت دے دی۔ لوڈر چیک پوسٹ سے آگے نکلا اور یہی وہ وقت تھا جب ایک پولیس والے کے ہاتھ میں موجود سرچ لائٹ کی تیز روشنی اس کی نمبر پلیٹ پر پڑی۔ شہریار فوراً چونک اٹھا۔ یہ نمبر اس کے حافظے میں بہت اچھی طرح محفوظ تھا۔ موتی والا کی اطلاع کے مطابق اس لوڈر پر جنگل سے غیر قانونی طور پر کاٹے گئے درختوں کے تنے موجود ہونے چاہیے تھے، لیکن پولیس والوں نے نہایت آسانی سے اسے آگے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یعنی شہریار کا خدشہ درست تھا۔ اتنے انتظامات کے باوجود بھی بہت آرام سے قیمتی لکڑی سمگل کی جا رہی تھی۔ خان، گاڑی اس لوڈر کے پیچھے لو۔ شہریار نے مشابرم خان کو حکم دیا۔ وہ تو منتظر ہی بیٹھا تھا۔ فوراً گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر ڈال دی۔ چیک پوسٹ پر ان کی گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا گیا۔ مشابرم خان نے گاڑی روکنے کی بجائے رفتار ذرا کم کی اور بآواز بلند گاڑی میں اے سی صاحب کی موجودگی کا اعلان کیا۔ اس اطلاع پر پولیس والے فوراً الرٹ ہو گئے اور گاڑی کو آگے جانے کا راستہ دے دیا، مگر اس ذرا سی دیر کے فرق میں وہ مشکوک لوڈر کافی آگے نکل چکا تھا۔ مشابرم خان نے اپنی گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی، لیکن سڑک اتنی چوڑی نہیں تھی کہ وہ عین درمیان میں چلتے لوڈر کی سائیڈ میں سے اپنی گاڑی آگے نکال لے جاتا۔ مشابرم خان نے کئی بار انڈیکیٹر دیا، لیکن لوڈر ڈرائیور کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ اب آخری چیک پوسٹ نزدیک تھی۔ شہریار کو اپنی گاڑی کے بیک ویو مرر میں پیچھے سے آتی ایک پولیس جیپ صاف نظر آ رہی تھی۔
وہ پولیس جیپ کس کی مدد کے لیے آ رہی ہے اس وقت شہریار اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تو اس بات پر بھی شک تھا کہ لوڈر کو چیک پوسٹ پر روکا جائے گا، مگر اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ چیک پوسٹ پر لوڈر کو رکنے کا اشارہ کیا گیا اور لوڈر ڈرائیور نے اس اشارے پر فوراً بریک لگا دیے۔ مشابرم خان نے اپنی گاڑی بالکل لوڈر کے قریب لے جا کر روکی۔ ان کے پیچھے آنے والی پولیس بھی رک گئی۔ شہریار اور عبد المنان اپنی گاڑی سے باہر نکلے تو انہوں نے اپنے پیچھے رکنے والی جیپ سے ایس پی معظم تارڑ کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ سر آپ یہاں؟ شہریار کو دیکھ کر معظم تارڑ نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس لوڈر کی چیکنگ کروائیں۔ معظم تارڑ کے حیرت بھرے سوال کا جواب دینے کی بجائے شہریار نے اسے حکم دیا، میں اس لوڈر کے پیچھے ہی یہاں آیا ہوں۔ آج میں خود سارا وقت گشت پر رہا ہوں۔ ابھی پچھلی چیک پوسٹ پر جب یہ لوڈر کھڑا تھا تو میں نے اس کی نمبر پلیٹ دیکھی تھی۔ میں کچھ فاصلے پر تھا، میری جیپ پہنچنے سے پہلے ہی یہ لوڈر آگے بڑھ گیا، پھر درمیان میں آپ کی گاڑی آ گئی۔ بہرحال آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس لوڈر پر کیا موجود ہے۔ معظم تارڑ نے شہریار کو جلدی جلدی بتاتے ہوئے لوڈر پر پڑے ترپال ہٹانے کا اشارہ کیا۔ فوراً ہی وہاں موجود افراد حرکت میں آ گئے۔ لوڈر پر سے ترپال ہٹی تو شہریار کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ لوڈر پر صرف بھوسا لدا ہوا تھا۔ اس بھوسے کو ہٹا کر دیکھو، ایک امید کے سہارے شہریار نے حکم دیا۔ اس کے حکم کی تعمیل کی جانے لگی، لیکن لوڈر پر واقعی صرف بھوسا ہی لدا ہوا تھا۔ ناچار انہیں اس لوڈر کو آگے جانے کی اجازت دینی پڑی۔ اس میں تو کچھ نہیں نکلا سر، معظم تارڑ نے شہریار سے کہا۔ اس کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا، پھر بھی شہریار کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس پر طنز کر رہا ہے۔ ممکن ہے دوسرے لوڈر پر ہماری مطلوبہ چیز موجود ہو اور اس لوڈر کو دھوکہ دینے کے لیے بھوسے سے بھر کر بھیجا گیا ہو۔ ہمیں دوسرے لوڈر کا انتظار کرنا ہوگا۔ شہریار کی امید اب بھی برقرار تھی۔ اس امید کے سہارے وہ لوگ صبح تک انتظار کرتے رہے، لیکن انتظار لا حاصل ثابت ہوا۔ میرے خیال میں آپ کے مخبر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ معظم تارڑ جو مستقل شہریار کے ساتھ ہی موجود رہا تھا طنز سے بولا۔ اس بار اس نے اپنے لہجے کے طنز کو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید ویسے یہ بھی ممکن ہے کہ میرے لیے مخبری کرنے والے کے مقابلے میں مجرموں کے لیے مخبری کرنے والے زیادہ مستعد ثابت ہوئے ہوں۔ شہریار نے بھی ایک جوابی طنز کا تیر چلایا اور اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ حقیقتاً اس ناکامی نے اسے کافی مایوس کیا تھا۔ اس ناکامی سے رات بھر کی بھاگ دوڑ کی محنت پر پانی پھرا تھا۔ وہ الگ، دوسری طرف چودھری افتخار کے جرائم کو منظر عام پر لانے کا منصوبہ بھی خاک میں مل گیا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔